اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، ہم حصہ غزلیات میں سے شہریار کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے ان کی پہلی غزل جو ہے اس پہ مکمل تبصرہ کیا، اور آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ان کی دوسری غزل کے چند اشعار رہیں گے۔ ان کی دوسری غزل کے بھی کچھ اشعار ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان کی تشریح ہم نے کی تھی۔ آج اسی کو پھر سے ریپیٹ کر کے ان کی پھر سے دہرا کے ہم آگے اپنا جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کل دیکھا کہ جو شہریار ہے انہوں نے اپنی دوسری غزل میں کل کچھ کچھ اشعار جو ہے ان کی دوسری غزل کے جن کی ہم نے تشریح کی ہے، اور آج انہی اشعار کو پھر سے ہم دہرا کے ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ دوسری غزل میں شہریار نے پہلے شعر میں زندگی کی الجھنوں کا احساس دکھایا ہے، دوسرے شعر میں یہ بات بتائی گئی ہیں کہ تصورات کی دنیا کو حقیقی شکل دینا بہت مشکل بات ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ شہریار فرماتے ہیں کہ تصویر میں جس کسی بھی چیز کی تعمیر کا نقشہ ہوتا ہے تو ویسا ہی پھر ہمارے من کے مطابق ہی وہ کام نہیں ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی جو ہر خواہش ہوتی ہیں اس کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں بے بس ہے۔ تیسرے شعر میں بھی ہم نے دیکھا کہ کیسے شہریار فرما رہے تھے کہ جو لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، امید ہے کہ ان سے پھر کبھی ملاقات ہوگی، مگر اس کا یقین نہیں کہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے ملنا تو مشکل ہے، ان سے ملنا تو محال ہے، لیکن انسان جس سے ملتا ہے اسے ضرور بچھڑتا ہے۔ یعنی کہ جس کے ساتھ انسان کا رابطہ ہوتا ہے، وابستگی ہوتی ہے، ایک نہ ایک دن انسان کو وہ اس سے یعنی کہ دور ہونا ہی پڑتا ہے، اسے بچھڑنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں اس بات کو باور کرانا چاہتے ہیں شہریار صاحب کہ یہ دنیا کا جو دستور ہے یہ ہر ایک کے لیے لاحق عمل ہے۔ یعنی کہ ہر ایک کو یہ کرنا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کی الگ الگ تمنائیں ہوتی ہیں، اور کبھی یعنی کہ جتنی بھی ہماری تمنائیں ہوتی ہیں یا جتنی بھی ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں ان کوششوں کو نبھانے کی، لیکن یہاں پہ شہریار صاحب فرماتے ہیں کہ امید ہے ان لوگوں کی جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، تو پھر کبھی یعنی کہ پھر ان سے کبھی ملاقات ہوگی، مگر اس کا یقین نہیں۔ کیونکہ جو بچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے دوبارہ ملنا، ملاقات ہونا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن انسان جس سے ملتا ہے کہتا ہے کہ اسے ضرور ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ اسے بچھڑنا ہوتا ہے۔ یہی جو دنیا کا الہی عمل ہے، یہی جو دنیا کی ریت ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں یہ جو ہے دنیا کا دستور ہے۔ تو چوتھا شعر جو ہے، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ چوتھے شعر میں دوسری غزل کے چوتھے شعر میں شہریار صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت عجیب ہے، جہاں تک نظر جاتی ہے مختلف چیزیں جو ہے وہ مختلف تعداد میں ملتی ہے۔ یعنی کہ ہماری نظر جہاں تک جاتی ہے، ہماری نظر جن چیزوں پر پڑتی ہے تو مختلف چیزیں جو ہے وہ مختلف تعداد میں ہمیں ملتی ہے۔ ایک جگہ ایک چیز کم ہے اور کہیں ایک چیز زیادہ، یعنی کہ کہیں کچھ چیز زیادہ ہے، کہیں کچھ کم ہے۔ یعنی کہ ایک جگہ اگر ہم نے ایک چیز دیکھی تو لگتا ہے کہ یہ کم ہے، تو دوسری جگہ اگر ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں شہریار اس شعر میں کہ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے کہ اس دنیا میں کہ ہماری نظر جہاں پر بھی پڑتی ہیں، ہماری نظر جہاں تک بھی جاتی ہیں، اس دنیا میں ہر ایک چیز جو ہے وہ عجیب
سی نظر آتی ہیں، یعنی کہ یہ دنیا ہی بہت عجیب ہے۔ ہماری نظر مختلف چیزوں پر مختلف تعداد میں ملتی ہے، کہیں پر پڑتی ہیں تو لگتا ہے کہ یہ چیز کم ہے، تو کہیں جب ہماری نظر پہنچتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ ہے، مختلف تعداد میں ہے۔ تو ایک جگہ ایک چیز کم ہے اور کہیں ایک چیز زیادہ۔ اسی بات کو یہاں پہ اس شعر میں ہمیں شہریار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لاسٹ ون شعر ہے، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ دوسری غزل کے لاسٹ شعر میں شہریار صاحب فرماتے ہیں کہ میرے محبوب تیری جدائی میں ہمیشہ اداس رہتا ہوں۔ اے میرے محبوب، یہاں پہ محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں تیری دوری میں، تیری جدائی میں ہمیشہ اداس یعنی کہ غمگین رہتا ہوں، آج بھی تیری دوری کی وجہ سے اداس ہوں۔ یہ اور بات ہے، اب پہلی اداسی نہیں ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی چیز کے تڑپ اور شدت جو ہے وہ کم پڑتی ہے۔ جب کسی چیز کو پانے کی تڑپ زیادہ ہوتی ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تڑپ ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ویسے ہی میرے ساتھ بھی یہاں پر یہی معاملہ ہے کہ جب آپ مجھ سے دور رہتے ہو تو مجھے آپ کی دوری جو ہے وہ بہت زیادہ ستاتی تھی، کیونکہ میں ہر وقت غمگین رہتا تھا، میں ہر وقت اداس رہتا تھا، کیونکہ آپ میرے پاس نہیں ہوتے تھے۔ یہ الگ بات کہ پہلی سے نہیں کچھ کم ہے، یعنی کہ یہ اب الگ بات ہے میرے لیے، اب یہ اور بات ہے کہ اب پہلی سی اداسی میرے پاس نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب میری جو وہ اداسی تھی یا آپ کی دوری کی جو وہ تڑپ تھی، شدت تھی، وہ کم ہوتی ہے، وہ دن بدن وہ کم پڑتی ہے۔ تو اسی بات کو شہریار صاحب ہمیں ان الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ وآخر دعوانا